حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید، خامنئی کو ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ شہداء میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد، بہو اور نواسہ بھی شامل۔ ایرانی وزیر دفاع، ایرانی افواج کے چیف آف اسٹاف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی شہید، احمدی نژاد اور دیگر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا اعلان۔ ایران کا سپریم لیڈر کو شہید کیے جانے کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد خطے میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں تیزی، 27 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر اور دبئی میں مختلف مقامات پر دھماکے، UAE میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی، ریاض، کویت، قطر، بحرین، اردن میں بھی حملے۔ خامنئی کی موت نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے لیے انصاف ہے۔ ایرانیوں کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ اپنا ملک واپس لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا حملے کے بعد سفارتکاری آسان ہو گئی، ایرانی رد عمل توقع سے کم رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی شہادت اسلامی دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ مجرموں اور منصوبہ سازوں کو اپنے اقدام پر پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کر دیا، کہا امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ اسلامی دنیا اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے مضبوط رد عمل دیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے، جاں بحق افراد کی تعداد 201 ہو گئی، 700 سے زائد زخمی۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 160 طالبات کی شہادت۔ ہرمزگان میں 70 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق۔ ہسپتالوں میں ہائی الرٹ، ایرانی فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ بندر عباس، چابہار، تبریز، قم اور اصفہان شدید متاثر۔ ایران کا اسرائیل کو بھرپور جواب، اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت پر حملہ، میزائل گرنے سے کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حیفا اور دیگر علاقے میں بھی دھماکوں کی گونج، اب تک ایک شخص کی ہلاکت اور 21 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ صہیونی ریاست میں ایمرجنسی نافذ، فضائی آپریشن معطل۔ تہران میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر جمع، امام رضا کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر سرخ لائٹیں روشن۔ خامنئی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا، جس میں انہوں نے کہا، ایرانی قوم اسلامی اسباق جانتی ہے۔ خامنئی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی نقل کیا۔ ایران پر حملوں کے خلاف کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج، مشتعل افراد کی اندر داخل ہونے کی کوشش، فائرنگ سے 6 مظاہرین جاں بحق، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ سلطان آباد ٹریفک سیکشن کی جانب پائیں کولاچی آنے اور جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند، مشتعل مظاہرین نے پولیس چوکی کو آگ لگا دی۔ لاہور میں بھی قونصل خانے کے باہر احتجاج۔ ایران پر حملہ جنگی جرم ہے، عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، کسی دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایرانی مندوب سعید ایروانی کا اظہار خیال۔ روسی مندوب نے ایران پر حملے کھلی جارحیت قرار دے دی، کہا مذاکرات کے دوران ایران کی کمر میں چھرا گھونپا گیا۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت، فریقین سے تحمل کی اپیل۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، دبئی ایئرپورٹ پر تمام فلائٹ آپریشن تاحکم ثانی معطل۔ عرب میڈیا کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت تاحکم ثانی معطل کر دی گئی۔ بحرین، قطر، UAE اور کویت نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود بند یا محدود کر دی۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تازہ ترین تفصیلات جاری کر دی۔ 130 چیک پوسٹیں تباہ جبکہ 26 پر قبضہ کر لیا گیا۔ 171 ٹینک اور مسلح گاڑیاں بھی تباہ کی گئیں۔ افغانستان بھر میں 41 مختلف مقامات کو فضائی کارروائیوں میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 8 روپے مہنگا، نئی قیمت 266 17 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 280 روپے
86 पैसे हो गई। श्रीलंका ने हार कर भी पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अहम मैच में पाकिस्तान श्रीलंकन टीम को 147 रन तक महदूद न कर सका। 213 रन के ताकुब में श्रीलंकन टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 207 रन बना सकी। बेहतर रन रेट पर अब न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेलेगा। और साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, 7 गेंदों पर 100 रन बनाए, 5 छक्के और 9 चौके शामिल। फरहान एक ही वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। फखर जमान ने श्रीलंकन बॉलर्स को धो डाला। 42 गेंदों पर 84 रन की धुआंधार इनिंग खेली, 9 चौके और 4 छक्के भी शामिल।